علی علی کرنا ثواب نہیں، عبادت ہے، ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور۔ سوال ہم پہ کیا جاتا ہے کہ تم آل محمد سے کیوں مانگتے ہو، اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ یہ اب جائیں نا مکہ میں اور مدینہ میں جائیں تو مدینہ میں جنت البقیع کے بعد ایک بورڈ لگا، اس بورڈ پہ قرآن کی ایک آیت لگی ہے، اس کے نیچے اس کا اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ، نیچے کے باقاعدہ مولوی کھڑے تو لوگوں کو روک کے کہتا یہ آیت پڑھو، اس آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کہتا تم ان سے کیوں مانگتے ہو جو مردہ ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ ان کے ذہن تبدیل کرتا ہے، یہ جتنے قبروں میں ہیں یہ مردہ ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان سے بالکل نہیں مانگنا جو مردہ ہے۔ یہ میں ممبر کی تقدس کی قسم کھا کہتا ہوں، میں اس قرآن کی آیت پہ پورا ایمان رکھتا ہوں۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں؟ تمہیں کس جاہل نے کہا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مردہ کہتے کسی، اور جتنی آیتیں اللہ نے مکے کے مشرکوں کے لیے بھیجی تھی مسلمانوں نے دین اسلام میں وسیلے کی رت میں فٹ کر دی۔ یہ پہلی آیت آئی تھی جب بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے کافر، خدا نے رسول سے کہا ان سے کیا ہے، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اور باقاعدہ ہے لا ينفعو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بتودیو لدونا، اور تم پکاؤ گے یہ آئیں گے نہیں، تم بلاؤ یہ آئیں گے نہیں، اگر تم ان بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو بلاؤ انہیں، یہ نہیں آئیں گے، تم انہیں مدد کے لیے بلاؤ گے یہ نہیں آئیں گے، اس لیے یہ مردہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت بھیج کے میرے عقیدے کی مضبوطی کر دی، خدا نے کہا جو بلانے پہ نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون سا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے، جو میرے بلانے پہ نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جو محمد کے بلانے پہ نہ آئے یہ مردہ ہے، کیونکہ یہ تمہارے بلانے پہ نہیں آتے۔ اور خدا نے قرآن میں جو مردہ چیزیں ہیں ان کی مثال دی ہے، خدا نے کہا یہ زمینیں بھی مردہ ہیں، کچھ زمینیں مردہ ہیں، میرے مالک کو کون سی لا ينفع المالک، وہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، جو اپنے مالک کو شجر نہ دیں، اناج نہ دیں، کھیتی نہ دیں، دانہ نہ دیں، وہ مردہ ہیں۔ مردہ وہ ہے جو اپنے مالک کو کچھ نہ دے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے، جب تم دنیا سے گئے تم پھر بھی مردہ تھے۔ میرے مالک جب دنیا میں آئے ہم تو زندہ تھے، اور میں کہاں زندہ تھے، آنکھیں تھیں پہچانتے نہیں تھے، کان تھے سمجھتے نہیں تھے، زبان تھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، تمہارے پاس سب کچھ تھا تو پھر کیسی زندگی ہے؟ ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو پہچانے نا، ان کانوں کا کیا فائدہ جو سنے نا، ان ہاتھوں کا کیا فائدہ جو مرضی سے اٹھے نا۔ خدا نے کہا تم مردہ تھے، اور جب تم دنیا سے گئے کفن میں لپٹے ہوئے پڑے ہو، اب آنکھیں ہیں کھول نہیں سکتے، ہاتھ ہیں اٹھا نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، دنیا میں آئے تب بھی مردہ، دنیا سے گئے تب بھی مردہ۔ کسی جاہل نے کہا ہے ہم مردوں سے مانگتے ہیں، علی دنیا میں آیا، علی نبی کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھا، ہاتھ اٹھا کے ایتر کو چیرا، زبان کھول کے قرآن پڑھا، علی نے دنیا میں آتے قرآن پڑھ کے بتایا، ہم دنیا میں بھی زندہ آتے ہیں، حسین نے نیزے کی نیز پہ قرآن پڑھ کے بتایا، ہم دنیا سے زندہ جاتے ہیں۔ یہ زندہ ہے، یہ ہے ہی ہے۔ جو صاحب زندگی کا شعور اس کے پاس ہے جو فائدہ دیتا ہے، اور اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے، اس فرشتے سے اللہ کام لیتا ہے، اللہ اسے حکم دیتا ہے اور وہ روحیں قبض کرتا ہے، اسے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ غلط کہہ دیا میں نے، کیا کہنا چاہیے اللہ سے؟ اس کا مطلب مجمع نے مجھے ٹوک کے تائید کر دی، جو اللہ کے کام کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، جن سے خدا اپنا کام لے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ جبریل سے کام لیتا ہے وہ علیہ السلام ہے، اللہ میکائیل سے کام لیتا ہے وہ علیہ السلام ہے۔ قرآن ممبر پہ لے کے خدا کا علم یجد کا یتیمن فاوا، میرا محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا، پالا ابو طالب نے ہے، اب بتا رضی اللہ کہنا ہے یا علیہ السلام کہنا؟ جو اللہ کا کام کرے
صرف تسبیح کرتے ہیں. اور تخلیق آدم کے وقت بھی اللہ کے قرآن میں یہی ہے. خدا نے فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، انہوں نے کہا نحن نسبح، ہم تو صرف تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا نحن نصلی، ہم تیری نماز پڑھتے ہیں. نحن نسجد، ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں. نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں. تفسیر صافی حوالہ چھٹے بادشاہ کا. پوچھا گیا مولا یہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ تو جب یہ ایک دوسرے کو ہمارے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح میں لکھتے ہیں. شب معراج میں خدا نے فرشتوں سے پوچھا، رسول نے تمہاری تخلیق کا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا یعظمون، صرف تمہاری تعظیم کرنا. وَيُطَوِّفُونَ، اور تمہارا طواف کرنا. بِإِذْنِ امر، تمہارے حکم سے حرکت کرنا. رسول نے فرمایا اگر میرے حکم کے، ہمارے حکم کے بغیر حرکت کرو تو کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتوں نے کہا جل جائیں گے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو تب مجھے جبریل کا کہنا یاد آیا، ایک قدم بھی آگے گیا تو میں جل گیا. یہ موت کی حکمرانی اللہ نے اسرائیل کے ہاتھ میں دی، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں مارتا. اللہ اسے کہتا بھی نہیں. کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے؟ یہ بات مشکل ہے لیکن مجھے یہاں کہنی ہے. فرشتے ڈائریکٹ اللہ سے حکم نہیں لیتے. اگر فرشتے کی رسائی سیدھی اللہ تک ہو سکتی تھی پھر جبریل سدرہ پہ کیوں رکا؟ اس کا مطلب ہے کہ سدرہ حد ہے ان ملائکہ کی، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے یہ فرشتے اگر کہیں سے امر لے کے آتے ہیں، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو کوئی ہاتھ لکھتا ہے، اگر کوئی بول کے بتاتا ہے تو کوئی لہجہ ہے. اور میں کیا کروں، جب میں نے اس لہجے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پردے میں مجھے ایک ہی لہجہ نظر آیا ہے. فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ نے اللہ کو نہیں دیکھا. معصوم فرماتے ہیں الملائکہ تو خدامنا، یہ ہمارے خادم ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، کیونکہ انہیں بھی ہم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. اب یہ کہاں سے موت کا حکم لے کے آتے ہیں؟ مجھے حکم ہے تو میں یہیں پہ موضوع میں آ گئی ہے سطر تو میں کہوں. اسرائیل موت کا حکم لے کے آیا کس کے پاس؟ سلیمان بن داؤد کے. چھوٹا نبی نہیں تھا، بخت والا تھا، تاج والا تھا، عزت والا تھا، اقتدار والا تھا، راج والا تھا، ہواؤں کو حکم دیتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، جنات اس کے تابع تھے. اسرائیل نے آ کے کہا سلیمان بن داؤد میں تجھے لینے آئے. سلیمان بن داؤد نے کہا اتنی مہلت دے میں دیوار سے ٹیک لگا. اس نے کہا معاف کرنا، جس نے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا. اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سلیمان بن داؤد بیٹھے تو لانا. اس نے کہا لے آ، اب روح یہیں سے لینی پڑے. سلیمان بن داؤد نے کہا اللہ کا نبی ہوں، اتنی دیر راج کیا ہے، چل بیٹھنے نہ دے، دیوار کی ٹیک لگانے دے، ٹھنڈی سانس بھرنے دے، ایک تسبیح پڑھوں روح لے جائے. اس نے کہا ایک قدم کی جنبش بھی اگر کی، بے شک تو عزت والا ہے لیکن اس وقت مجھے اولی الامر نے اختیار دے کے بھیجا. کتابیں کہتی ہیں، تفاسیر کہتی ہیں، شیعہ سنی تمام تفاسیر نے لکھا جنبش نہیں کرنی تھی. وہیں سے روح کو قبض کیا، بغل میں عصا تھا، عصا کے سہارے پہ نبی کھڑا رہ گیا، روح چلی گئی. عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، عصا کمزور ہوا، لکڑی بغل سے گری. پھر امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا. یہ سلیمان بن داؤد تھا، اسے ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا، نہ ٹیک لگانے دی، نہ ٹھنڈی سانس بھرنے دی. کہاں جا کے ہم علی پڑھیں، کہاں جا کے لوگوں کو علی کی فضائل سنیں؟ کون سا مجمع ہو جو ہم سے علی سنے گا؟ کون سے بندے ہوں گے جو برداشت کر جائیں گے علی؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کر سمجھ، یہ سلیمان بن داؤد ہے، راج والا نبی ہے، ایک علی کا نوکر ہے، نام اس کا بھی سلمان تھا. مدائن میں ملک الموت نے آ کے کہا تھا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہوں. سلمان کے دروازے پہ انتظار کر، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا.
علی نہیں آئے. اب علی کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, علی کے چہرے پہ بھینی سی مسکراہٹ. خطبہ دیتے دیتے بادشاہ مسکرائے. ایک صحابی نے کہا یا علی خطبے میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں؟ علی مسکرا کہتے وہ جانے کو تیار نہیں. وہ جانے کو تیار نہیں. اب عقیدہ یہ کہتا ہے کہ سلمان نے علی کو نہیں پکارا کہ میری مدد کریں, مجھے مرکل موت سے بچائیں. نہیں, اسے کہتے ہیں علی کی نوکری.